بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری شروع ہو رہی ہے کیس نمبر 4۔ 3 قسطیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں۔ آج کی کیس بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اب آگے چلتے ہیں اپنی اگلی کیس کی طرف۔ میرا حال ہے سمیہ، وقت آ گیا ہے کہ تمہیں سچائی سے روشنا ہو جاؤ۔ ریما بیگم تو چلی گئی ہیں، اب مجھے بھی واپس پاکستان چلے جانا چاہیے۔ تمہیں دیکھے گئے صدیاں بیت گئی ہیں، کئی زمانے بیت گئے ہیں، یہ کہتے ہی وہ واپس اپنے آفس کی طرف بڑھ گئے۔ بابا سمیہ بیگم نے ذوالقرنین صاحب کو پکارا۔ جی بچے، ان کے ہاتھ کھانا کھاتے ہوئے رکے۔ بابا ریاض ہانیہ کے نکاح میں آ رہے ہیں۔ وہ ان کے چہرے کے تاثرات جانچتے ہوئے بولے، اس کو خبر کس نے دی؟ وہ اس چیز کا حق نہیں رکھتا، اپنی بچی کو پالا نہیں سکتا تو تم دونوں کو گھر سے نکال دیا۔ وہ ایک لمحے میں غصے میں آئے۔ بابا میں نے فون کیا تھا، جو بھی ہے وہ ہانیہ کے والد ہیں، آپ پلیز ان کو نکاح میں مت کچھ کہیے گا، نہیں تو بدمزگی ہو جائے گی۔ ہانیہ کے دل میں ویسے بھی باپ کا گوٹ نہیں ڈالا تو وہ بھی سوال کرے گی ہانیہ کے لیے۔ سمیہ بیگم نے ان کو سمجھانا چاہا، ٹھیک ہے، پر مجھ سے کوئی اچھے رویے کی امید نہ رکھیں، وہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کے چل دیے۔ ماضی 3 سال پہلے ہانیہ پچھلے 1 ہفتے سے ڈرائیونگ سیکھ رہی تھی۔ اس وقت بالکونی میں بیٹھی تھی جب فون کی آواز نے ماحول میں ارتعاش پیدا کی۔ اس نے فون اٹھایا جب میلوڈی کا نمبر دیکھ کر پک کر لیا۔ ہاں میلوڈی، بولو، کیا کوئی کام ہے؟ نہیں، کام تو نہیں ہے، ہم دوست ہیں، تو میں فارغ ہوں تو سوچا اگر تم گھومنے جاؤ لندن تو ہاں کیوں نہیں، کب اور کہاں ملوں؟ ہانیہ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، تم ایک کام کرو، ویل کے پاس آ جاؤ، پہلے وہ دیکھتے چلتے ہیں، شاید کھلا ہو تو بیٹھ بھی جائیں گے۔ میں آ تو رہی ہوں اور مجھے اونچائی سے ڈر لگتے ہے، تم ہی بیٹھنا۔ وہ کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، تم آؤ تو صحیح۔ یہ کہہ کر میلوڈی نے فون رکھ دیا۔ ہانیہ فون رکھتے ہی ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ کوئی 1 گھنٹے کی تک وضو کے بعد تیار ہو کر نیچے اتری۔ کہاں جا رہی ہو؟ آپ ریما بیگم کی آواز پر رکی۔ میں بس میلوڈی کے ساتھ جا رہی ہوں، اور میں جہاں بھی جاتی ہوں فضل بابا کو بتا کر جاتی ہوں۔ وہ جلدی جلدی بتا کر باہر نکل گئی۔ فضل بابا، آپ مجھے میلون ویل لے چلیں گے؟ وہ فضل بابا کو دیکھ کر بولی، تھوڑا دور ہے یہاں سے، پر چلیں، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں بچے۔ انہوں نے گاڑی کی چابی نکالی تو ہانیہ گاڑی میں جا کر بیٹھی۔ ہم کب تک پہنچ جائیں گے؟ 40 منٹ تو لگیں گے، فضل بابا نے جواب دیا۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اس نے اتنا ٹائم سن کر بیزاری سے کہا، پھر میلوڈی کو ٹیکسٹ کر کے بتانا کہ وہ اتنی دیر میں پہنچ جائیں گے۔ ٹیکسٹ کر کے وہ کھڑکی کے باہر کے مناظر دیکھنے لگی جبکہ گاڑی اپنے راستہ پر رواں دواں تھی۔ وہ لوگ وہاں پہنچے تو فضل بابا کو اس نے گھر بھیج دیا۔ جب میلوڈی کے پاس پہنچے تو وہاں زیک اور وجدان کو دیکھ کر حیران ہوئی، پھر گھبرانا شروع ہو گئی۔ مجھے بتایا کیوں نہیں کہ یہ لوگ بھی آ رہے ہیں؟ اس نے میلوڈی کے سر پر پہنچ کر کہا، کیوں یہ لوگ نہیں آ سکتے؟ میلوڈی نے سوالی نظروں سے اس کو دیکھا۔ نہیں آ سکتے ہیں؟ اس نے سنبھل کر کہا، پتہ نہیں کیا بزنس ہے کہ ہر وقت فارغ پھر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے کچھ فرمایا؟ ہانیہ کو خبر ہی نہ ہوئی کہ کب وجدان اس کے سر پر پہنچا۔ نہیں، ہماری اتنی ہمت کہاں۔ ہانیہ بول کر پیچھے مڑی تو وجدان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ شکل سے تو وہ کوئی سپر ماڈل لگ رہی تھی۔ ہانیہ کا تو دل ہی بجھ گیا۔ ہانیہ پر ایمان ہے، ہانیہ یہ ایمان ہے، میری بچپن کی دوست۔ جب میں بابا کے ساتھ آتا تھا لندن کبھی تو ایمان کے ساتھ ہی کھیلتا تھا، اور ایمان یہ وجدان کی بات درمیان میں رہ گئی۔ یہ ہانیہ ہے، بہت پیاری ہے، وجدان تمہارا بہت ذکر کر رہا تھا فون پر۔ وہ ایمان کو تو بس بولنے کی عادت ہے، چلو سب گھومنے چلتے ہیں۔ وجدان نے ایمان کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ ایما کو کھینچتے ہوئے لے کر گیا۔ کیا موازنہ محترمہ، راز افشاں کی کہیں نہ کر دیں۔ ہانیہ نے الٹے سیدھے منہ بنا کر ان کو دیکھا، پھر میلوڈی کو بکا، کیا ہوا؟ تمہارا موڈ کیوں خراب ہے؟ میلوڈی بولی، کچھ نہیں، چلو۔ اس نے ایک نظر ان کو دیکھ کر میلوڈی کو کہا، ویل کھلا ہے، اگر تم آنا چاہو میں تو جا رہی ہوں۔ میلوڈی نے ہانیہ کو کہا، یار پر مجھے تو اونچائی سے ڈر لگتا ہے۔ ہانیہ نے اتنے بڑے جھولے کا سائز دیکھ کر کہا، آؤ تو صحیح، میں ہوں نا۔ میلوڈی نے اتنے کہنے پر اس نے کیپسول میں قدم رکھا۔ پیچھے سے وجدان بھی آیا۔ تم لوگوں نے ہمارا انتظار ہی نہیں کیا؟ وہ سانس بحال کرتے ہوئے بولا۔ زیک، میلوڈی، وجدان، ہانیہ، عمران سب نے ایک ہی کپس میں جھولا لائے یہ جب وہ ویل رکا تو ہانیہ کو پکڑ کے نیچے اتارنا پڑا۔ اف، میرے خدا، اتنے چکر آ رہے ہیں، لگتا ہے زمین کے ساتھ گھوم رہی ہوں۔ ہانیہ سر پکڑ کے بولی، حوصلہ کرو، میں پانی لے کر آتا ہوں۔ وجدان نے اپنا ہیڈ تھوڑا پیچھے کر کے کہا، تم بھی حوصلہ کرو۔ ایمان نے وجدان کی پریشانی والی شکل دیکھ کر لمکا دیا، جس پر وہ بس مسکرا ہی سکا۔ میرے خیال میں اب گھر چلنا۔ وجدان نے سب کی طرف دیکھ کر بولا، نہیں، کیوں؟ ابھی تو میں نے سی لائف بھی نہیں دیکھا۔ وہ وجدان کی طرف دیکھ کر بولی، شکل دیکھی ہے اپنی سی لائف ایک رویا دیکھنے کی؟ وہ اس کی پتلی پیلی پڑتی رنگت دیکھ کر بولا، تو ہم کون سا ماؤنٹ ایورسٹ پر چڑھ کر دیکھنا ہے؟ یہ پاسوک عشق میں ڈبکی لگانی ہے، کچھ نہیں ہوتا۔
وہ تھوڑی دیر بعد اٹھ کر کھڑی ہو گئی. ہاں چلو اب ٹھیک ہو نا؟ بیٹی بولی. ہاں ٹھیک ہو. پانی کا گھونٹ پی کر بولی. پھر برج بھی دیکھنا ہے جو وہ بحری جہاز کے لیے کھلتا ہے. برٹش لائبریری اور بک بین بھی. بس کرو ایک ہی دن میں نہیں دیکھ سکتے. وجدان سے اس معصومیت اور مسکرا کر اس کو دیکھا. اس کی مسکراہٹ پریشانی ہانیہ کے لیے وہاں موجود باقی تینوں نفیسوں نے بھی دیکھی تھی کہ وجدان کی محبت چھپائی نہیں چھپ رہی تھی. حال ارسل، شہروز، ارباز، زین سب کے سب اس وقت شاہ ویلا میں جمع تھے. زین ہم سب کو ٹریٹ کر دے رہے ہو؟ ارسل نے ٹی وی دیکھتے ہوئے زین سے مخاطب ہو. ٹریٹ وہ کیا ہوتی ہے؟ یہ کس بلا کا نام ہے؟ زین نے ان کی طرف دیکھ کر جواب دیا. وہ اس کھانے کا نام ہے جو تو اپنے پیسوں سے کھلانے والا ہے. ارسل نے جواب دیا. یہ زمان تم کس خوشی میں دان نکلوا رہے ہو؟ اس سے لو ٹریٹ. اس نے زمان کی طرف اشارہ کر کے اپنی جان چھڑانی چاہی. اس سے پہلے بھی لے لیں گے جب تم دو گے. شیروز بولا. یہ فرنگی کام مجھ سے نہیں ہوں گے. اس نے کہتے ہوئے واپس اپنی توجہ تو مرکوز کر لی. اچھا تو تعامل سمجھ کر ہی دے دو. ارباز لوگوں نے بھی ضد پکڑ لی. مطلب؟ زین نے حیرانگی سے ان کی طرف. یہ جو تم عجیب و غریب مووی دیکھنے میں مشغول ہو. اس نے بولتے ہوئے ٹی وی کی طرف رخ کر کے دیکھا. یہ ہیرو تو ابھی مر گیا تھا تو یہ واپس کدھر سے آ گیا؟ شیروز نے حیران ہو کر پوچھا. ارے ہیرون کی محبت میں آپ کو چیر کر واپس آیا ہے. بہت مزے کی مووی ہے, تم لوگ بھی دیکھو. وہ واپس مووی دیکھنے میں مشغول ہو گئے. تب ہی شایان دھڑلے سے دروازہ کھول کر اندر آیا اور دھڑلے سے ہی بند کر دیا. وہ دروازے کے ساتھ لگ کر سانس بحال کرنے لگا. وہ سب ہانکوں کی طرح اس کو دیکھنے میں کارروائی دیکھ رہے تھے. شایان نے آنکھ کھول کر ان کی طرف دیکھا. بڑی خبر لایا ہوں. سنسنی خیز. کیا؟ سب یک زبان ہو کر بولے. نکاح اگلے جمعے کی جگہ اس جمعے کو ہی ہے, یعنی 3 دن بعد. نہیں یار سچ بول. زیادہ زبان بولتے ہوئے اپنا فون ڈھونڈنے لگا. میں سچ بول رہا ہوں زبان بھائی, آپ کی تو خوش ہونا چاہیے. شایان حیرانی سے بولا. یار میں تو خوش ہوں نا, پر وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا. پر کیا؟ ارباز اس کی طرف دیکھ کر. میری اپائنٹمنٹ تھی سیلون کی اس ہفتے کو. یار میں ایک فون کر کے آتا ہوں. یار سچ بول, تیری واقعی میں ہی اپائنٹمنٹ ہے؟ زین نے حیرت سے کہا. کیا تو ہی سمجھ نہیں آ رہا؟ وہ اٹھ کر باہر چل دیا. اوئے میری بھی کروا دو. زین پیچھے سے بھاگا. ان کی حرکتوں پر سب کے چہرے مسکراہٹ بکھر گئی. حد ہوگئی ہے. ویسے یہ ٹریٹ تو خواب ہی رہے گی. سارے پیسے تو یہ سیلون سے جن بننے میں خرچ کر دیں گے. میں بھی سیلون مطلب گھر چلتا ہوں. اب ارسل کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہو گیا. اب گاڑی کی چابی جیب سے نکالتا باہر نکل گیا. یار کیا چھلانگیں لگائی ہیں. ہیرو نے اپنی گاڑی سے سیدھا گھر کی اور اوپر کی منزل میں پہنچ گئے. ارباز مووی دیکھتے ہوئے بولا. بھائی جان مووی دیکھیں, تنقید نہ کریں. شہروز والا. ارباز, شہروز اور شایان مووی دیکھنے میں مصروف ہو گئے. زین اپنے کمرے کی طرف کسی کام سے جا رہا تھا تو راستے میں عنایہ آتی دکھائی دی. وہ یوں ہی فون پکڑ کر کھڑا ہو گیا. عنایہ پاس سے گزری تو زین کو دیکھ کر رکی. کیا ہوا, جا کیوں نہیں رہے تم؟ وہ اس سے مخاطب ہوا. وہ زین مجھے نہ وہ. عنایہ نے بولنے کی کوشش کی. ہاں بولو کیا تم؟ زین بولا. وہ میں نے تم سے معافی مانگنی تھی. میں نے اس بارے میں کافی سوچا. تم ٹھیک ہی کہہ رہے تھے. میری انا اور غرور ہی آڑے آ رہے ہیں, ورنہ تم سے اچھے انتخاب کیا ہوگا. اس نے تقریباً 2 گھنٹے کی رٹی ہوئی بات آخر اس کو بتا ہی دی. اچھا انتخاب اہم. زین نے عنایہ کے چہرے پر نظر ہنسانے میں. میرا مطلب ہے کہ پھر مجھے جانا نہیں پڑے گا. امی کے پاس ہی رہوں گی. اور دعا. ارباز بھائی یہ بھی تو مجھے پیارے ہیں, بس اسی لیے ہی. اس نے شرارت سے بھری آنکھیں اٹھائی. زین کا دکھ بھرا چہرہ دیکھ کر وہ اس سے ہنسی کنٹرول کی اور سیڑھیوں سے تیزی سے نیچے اترنے لگی. پیارے ہیں اور میں؟ زین نے پیچھے سے آواز دی. پتہ نہیں, وہ کہتی ہوئی نیچے بھاگ گئی. سمیہ بیگم گھر کے کاموں میں جتی ہوئی تھی کہ ملازم نے کسی کے آنے کی اطلاع دی. بیگم صاحب کوئی صاحب جی ہیں بولتے ہیں ذوالقرنین اور سمیہ سے ملنا ہے. تم نے بتایا نہیں کہ صاحب ابھی نہیں آئے؟ بتایا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ انتظار کر لیں گے. اچھا ٹھیک ہے, ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دو, میں آتی ہوں. چائے وغیرہ بھی کیا؟ وہ ملازم کو ہدایت دیتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی. ہانی کے دوپٹے جس پر موتی جڑنے میں مصروف تھی اس سائڈ پر رکھا. ملازم جی اچھا کہہ کر چل دیے. پتہ نہیں کون صاحب ہے, بابا کو فون کر کے پوچھتی ہوں. ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے فون کو اٹھا کر ذوالقرنین صاحب کا نمبر ملا. ایک دوسرے بیل پر فون اٹھا لیا گیا. السلام علیکم سمیہ, وجہ کوئی کام ہے؟ ذرا میٹنگ میں ہوں. وعلیکم السلام بابا, دراصل میں نے پوچھنا تھا کہ آپ کے کوئی مہمان آنے والے تھے؟ نہیں بچے, کوئی مہمان تو نہیں آنے والے تھے. انہوں نے مطلب کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے, پھر میں دیکھتی ہوں. یہاں سے بچے میں جلدی آنے کی کوشش کرتا ہوں. ذوالقرنین صاحب نے جواب دیا. کوئی بات نہیں, میں اوکے, اللہ حافظ. سمیہ نے فون رکھتے ہوئے ڈائننگ روم کا رخ کیا. ڈائننگ روم میں داخل ہوئے تھے ہی ان کی نظریں وہاں موجود شخص پر پڑی تو ان کے قدموں ہاں کا رخ کیے گئے. سامنے کا منظر دیکھنے وہ پتھر کی ہو گئی تھی. ان کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا کہ سامنے صوفے پر برجمان ریاض صاحب تھے. ان کے قدم لڑکھڑائے. ذرا یاد کر, ہم نفس
میرا دل جو تم پر نثار تھا، وہ ڈرا ڈرا سا جو پیارا تھا، تیری شوق قدموں کی ڈھول تھی، تیرے بھی دل بے قرار تھا، ذرا یاد کر میرے غم تو ہیں غم متلا، میں جیا مگر میں جیا نہیں، تیرے غم ہے تیری ندامتیں، تو جیا مگر تو میرا نہیں، تیرے جرم جرم فرار تھا، یا ذرا یاد کر ہم نفس، ذرا سب کو دیکھتے کر ان کے دل کسی نے مٹی مٹی میں لیا، وہ کچھ دیر یوں ہی کھڑی رہی، 15 سال کسی دکھ میں گزرا یہ جانتی تھی، ان کی آنکھوں سے بوند رواں ہو گئی جیسے رویا ہے، ذرا ذرا میری بے بسی کا فشار تھا، ذرا یاد کر ہم نفس، آپ ان کے منہ سے بجے الفاظ ہی ادا ہوئے، انہوں نے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے دروازے کا سہارا لیا، سمیہ ریاض صاحب جو کئی دنوں بعد خود اس موقع کے لیے تیار کر رہے تھے، پر سمیہ کو سامنے دیکھ کر اپنی ہمت جواب دے گئے، آپ کی ہمت بھی کس طرح ہوئی اس گھر میں قدم رکھنے کی، تو اتنے سال اس بے بسی میں رکھ کر بھی آپ کا دل نہیں بھرا، طلاق دینے آئے ہیں، ایسے کسی اچھی چیز کی امید کی ہی نہیں جا سکتی، دو بدر کر دیا مجھے، اب بھی سکون نہیں ملا، ان کی آنکھوں میں آنسو رواں تھے، وہ سچ بھی نہیں سے سن سکتی تھی کہ ریاض صاحب واپس بھی آ سکتے ہیں، سمیہ بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو، میں ایسا کسی کام کے لیے نہیں آیا، میں تو سچ بتانے کے لیے آیا ہوں جو کئی سال بول نہیں سکا، تمہیں ہمیشہ مجھے تکلیف دے کر سکون ملتا ہے، ان کے دل پر زر پڑی، سکون یہ اچھی کہی ہے آپ نے، جو آپ نے کہا اس کو کیا نام دوں میں، 15 سال ریاض صاحب، 15 سال میں نے اس گلی کھائی میں گزارے ہیں، یہ میں ہی جانتی ہوں، آپ نے تو پکڑ کر مجھے 2 منٹ میں پرایا کر دیا، اب کس منہ سے آئے ہیں، سمیہ بیگم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، تم میری بات سن لو، شاید تمہیں پتہ لگے کہ میں کس منہ کے ساتھ آیا ہوں، اور تم اب بھی میری بیوی ہو، میں نے تمہیں طلاق علیحدگی کبھی اختیار کرنے کا نہیں کہا، اور ان کے بالوں میں آئی چاندنی کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، اب باتوں کا وقت گزر چکے ہیں، آپ برائے مہربانی یہاں سے تشریف لے جائیے، میری جان پر احسان ہوگا آپ کا، انہوں نے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا، جب تک میں سچ نہیں بتا لیتا نہیں جا سکتا، بہت ہو چکا، سمیہ بیگم کو کوئی بات سننے کے غصے آیا، اچھا ہوتا میں آپ سے علیحدگی اختیار کر کے کسی اور سے شادی کر لیتی، شاید میری زندگی کو سکون تو میسر ہوتا، سمیہ بیگم کے منہ میں غصے میں جو آیا بول گئی، سمیہ ریاض کو ہاتھ ہوا میں ہی مخلوق ہو رہ گیا، یہ ہے ناز جو تمہارے دماغ میں سما گیا ہے، اس کو تو میں ٹھیک کر کے ہی دوں گا، بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو، شدید غصے سے مٹھیاں بیچ کرتے ہوئے غصے سے ان کے چہرہ لال ہو گیا، یہ خناس 15 سال کی پیداوار ہے، آپ کا ہی بویا ہوا بیجیے، آپ کیا ٹھیک کریں گے، سمیہ بیگم نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، میں اپنی بات کے بغیر یہاں سے نہیں جانے والے، اس لیے یہ شور شرابہ کرنے سے اچھا ہے کہ تم آرام سے بیٹھ کر میری بات سن لو، انہوں نے سمیہ بیگم کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، بولے کیا بولنا ہے، اپنی صفائی دیں اور جائیں یہاں سے، سمیہ بیگم ہر بار ہار کر صوفے پہ بیٹھ گئی، ٹھیک ہے تو پھر میری بات غور سے سننا، پھر یہ کوئی بات اخذ کرنا ہے، میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا، سمیہ کبھی بھی نہیں، تو اپنی سمی سے بہت پیار کرتا ہوں، اور میری سمی محبت تھی، میری عاشق تھا میرا، عشق تھا میرا، اب بھی ہے، ریاض صاحب جو بات کرنے کے لیے آئے تھے وہ کہیں باتوں کا وقت نہیں ہے، نہ محکمہ نہ محل، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک لمبا سانس لیا اور بتانا شروع کیا، جب میں لندن میں سیٹل ہوا تو مجھے بزنس جمانے کے لیے 4 سے 5 سال لگے تھے، جب میرا بزنس پھیلنے لگا تو مجھے دھمکیاں ملنے لگی، پر میں نے ان پر دھیان نہ دیا، ایسی دھمکیاں بزنس میں ملتی ہی رہتی ہیں، اور یہ کہہ کر روک گئے، پھر پاس پڑے گلدان کی طرف دیکھ کر بولے، ایک دن رات کو گھر آتے میری گاڑی ریما سے ٹکرائی، میں ان کو ہاسپٹل لے گیا، لیکن معلومات سے پتہ لگا کہ کسی گینگ سے جان بچانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور یہ گینگ ہی مجھے دھمکیاں دینے میں بھی شامل تھا، میں زیادہ سے زیادہ ریما کو دینے کی جگہ فراہم کر سکتا تھا، میں ان کو ایک عزیز کے ہاں چھوڑ کر گھر آ گیا، لیکن کچھ دن بعد پتہ نہیں کیسے ان کو لوگوں کو سچائی، میرے پاس کوئی جواز نہیں تھا ان کو اپنے پاس رکھنے کا، وہ لوگ طاقتور تھے اور ان کے ساتھ ریما بیگم کے رشتے دار بھی شریک تھے، ان کی ایک شادی ہو چکی تھی، ان کے کزن تھے، لیکن ان سے کے پہلے شوہر نے پہلے تو ان کے بچے کو بیچ دیا اور اپنے بچے کو، پھر ریما بیگم کو بہت مارا پیٹا، جس کی ان کو باری قیمت چکانی پڑی، اس مار پیٹ نے ان کو بہت سی صلاحیتوں سے محروم کر دیا، وہ ایک کان سے سن نہیں سکتی تھی اور بچہ وہ جملہ پورا نہ کر سکے، پھر اس نے طلاق دے کر چھوڑ دیا، لیکن ایک گروپ کے ساتھ سودا کر کے، ان کے رشتہ داروں کے جواز کو ختم کرنے کے لیے مجھے ان سے شادی کرنی پڑی، وہ گہرا سانس لے کر رکے، پھر دوبارہ اپنی بات شروع کر دی، جب ان کو اس بات کا پتہ چلا تو میری جان کے در پہ ہو گئے، ان کے ہاتھ سے مال جو نکل گیا تھا، جو گھر پر حملہ ہوا وہ بھی ان کی کڑی تھی، ان کو آپ کا ابھی پتہ نہیں تھا کیونکہ میرے دشمنوں پہلے سے بن چکے تھے، پر آپ سے شادی سادگی سے ہوئی تو کسی کو خاص خبر نہ تھی، اور شادی کے 2 سال آپ پاکستان میں ہی رہی تھی اور اس کے بعد لندن آئی تھی، ریما سے نکاح آپ کو چھوڑنے سے 1 مہینے پہلے ہی ہوا تھا،
لیکن ایک دن میرے کولی کا کٹا ہوا سر ملا اور ساتھ چٹ تھی کہ میرے ساتھ جڑے لوگوں کو چن چن کر ماریں گے۔ پولیس مدد کرنے کو تیار نہ تھی اور ایک انسان کے لیے اس گینگ پر ہوئی سالوں کی محنت برباد نہیں کر سکتے تھے، اس لیے مجھ پر انتہائی قدم اٹھانا پڑا۔ ریما کی ذہنی حالت ایسی تھی کہ اس کو آپ کے ساتھ بھیجا جاتا، آپ نے مجھے بتانے کی بھی کوشش نہ کی تو آپ کیوں اعتبار کرو؟ اور ریما وہ کہاں ہے؟ سمیہ بیگم بات کے درمیان بولی۔ تمہیں کہانی لگتی ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں ریما کو ساتھ لاتا پر اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ ہم لوگ 2 سال پہلے ہی آ رہے تھے پر وہ ایک حادثے میں اس دنیا سے رخ پھیر گئی۔ سمیہ بیگم کے دل کو دھچکا لگا۔ میں ان کو مقام بھی نہ دے سکا، وہ افسوس سے بولے۔ آپ کی غلط فیصلوں نے کتنی زندگیاں خراب کی، اس کا احساس ہے آپ کو؟ اگر آپ نے مجھ پر تھوڑا بھروسہ کر کے ریما بیگم کے بارے میں بتایا ہو تو شاید آج حالات مختلف ہوتے۔ سمیہ بیگم نے شفقت آنکھوں سے ان کو دیکھا۔ آپ کو یہ فیصلہ غلط لگتا ہے لیکن اگر وہ نہ کرتا تو بہت سے لوگ جان سے جاتے۔ وہ لوگ ہر جگہ گارڈ لگائے بیٹھے تھے، جو ہلکی سی بھی خبر ملتی تو آپ کو بھی پتہ لگ جاتا اور ہانیہ کا بھی۔ اتنا عرصہ کیوں لگایا آپ کو یہاں آنے میں؟ سمیہ بیگم نے دھڑلے سے سوال کیا۔ تمہیں پاکستان بھیجنے کے بعد بھی وہ لوگ بہت عرصہ ہم لوگوں کے پیچھے پڑے رہے۔ پولیس کے پاس کوئی ثبوت آگے تھے، انہوں نے گینگ کے لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیا۔ ان کو لگا شاید یہ میں کروا رہا ہوں۔ 2 بار حملہ ہوا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے جان بچائی۔ آج سے 5 سال پہلے ہی اس گینگ کو پکڑا جا سکا ہے۔ وہ چھپتے تو گئے، سالوں پھر رہے تھے لیکن پکڑے 5 سال پہلے ہی گئے۔ اب آپ مجھ سے کیا پوچھ جاتے ہیں؟ میں آپ کی بے اعتباری یہ سب بھول بھی جاؤں تو یہ 15 سال کا عرصہ درمیان سے ختم نہیں ہو گیا کہ کیا جا سکتا ہو؟ بھیگی پلکوں کے ساتھ ان کی طرف دیکھ کے بولے۔ اگر تم سے دوری ہی رہنا ہوتا تو یہاں آتا ہی کیوں؟ آتا میں تو کئی سالوں سے اس انتظار میں ہوں، تمہیں وہ دکھائی نہیں دیتا جو اپنا دل کاٹ کر پھینک دیا، وہ دکھائی نہیں دیتا؟ سمی تمہیں کتنا انتظار کیا تم نہیں جانتی۔ اور ہاں، ریما بیگم نے ایک بات کہی سال مجھ سے چھپا کر رکھی، وہ یہاں گھر سے بھاگ کر آئی تھی۔ ان کے والد جانے مانے بزنس مین تھے پر اس حرکت کے بعد وہ سب سے تعلق ختم کر چکی تھی۔ وہ بتانے تو شاید میں ریکویسٹ کرتا، خیر اب میں چلتا ہوں۔ وہ اپنی بات کہہ کر اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ لیکن میری بات پر غور کرنا سمی، میں نے تم نے ہم دونوں نے دکھ سہے ہے۔ وہ صفحے سے اٹھ کر خاموشی بیٹھی سمیہ کے بیگ پاس آئے۔ پتہ نہیں سمی، عشق کس بلا کا نام ہے؟ میں تو یہ سہتے سہتے اپنا سب کچھ وار کر بیٹھا ہوں، اپنا آپ، اپنا دل، اپنی زندگی۔ ان کے آنسوؤں سے تر چہرے کو ایک لمحہ دیکھ کر دروازے کو رخ کیا لیکن وہاں ذوالقرنین صاحب کو دیکھ کر ٹھٹ گئے، پھر سلام کرتے باہر کو چل دیے اور سمیہ بیگم اور ذوالقرنین صاحب اپنے کمرے میں۔ شازیہ بیگم زرینہ بیگم کے ساتھ مال میں خریداری کرنے آئی تھی۔ پتہ نہیں بی جان نے اتنی جلدی کیوں کی ہے؟ اب 2-3 دن میں کتنی تیاریاں ہو سکتی ہیں؟ میں تو کاموں کی وجہ سے گن چکر بن چکی ہوں۔ زرینہ بیگم چلتے ہوئے شازیہ بیگم سے بولی۔ زری، وہ اس لیے کہ کہیں اپنے وجدان کا راز نہ کھل جائے، اس لیے ویسے بھی کوئی جواز نہیں بنتا جو دیری کی جائے۔ شازیہ بیگم نے چلتے ہوئے روکا۔ ہاں یہ بھی ہے، ہانیہ کو فون کیا آپ نے؟ کافی دیر ہو گئی، ابھی تک آئی نہیں بچی۔ زرینہ بیگم آس پاس نظریں دوڑا کر بولی۔ ہاں میں نے کہا تھا، میں دوبارہ کر کے دیکھتی ہوں۔ وہ اپنے بیگ سے فون نکال کر بولی۔ ہانیہ کا نمبر ملا کر کان پہ لگایا، پہلی بار پہ فون اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم آنٹی، آپ لوگ کہاں ہیں؟ میں مال پہنچ چکی ہوں۔ ہانیہ کی آواز اسپیکر پر ابھری۔ بچے ہم دوسری منزل کے لفٹ کے باہر کھڑے ہیں، آ جاؤ۔ ہانیہ جی ٹھیک ہے کہہ کر فون بند کر دیا۔ لفٹ سے اوپر پہنچی تو سامنے ہی ان کو شازمہ اور زرینہ بیگم دکھائی دی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وہ ان کو دونوں کے گلے ملی۔ ہم ٹھیک ہیں بچے، آپ کیسے ہو؟ اللہ کا شکر ہے آنٹی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ شازیہ بیگم کی طرف دیکھ کر بولی۔ چلو بچے پھر نکاح کا جوڑا دیکھ لیتے ہیں، منگنی تو ہوئی نہیں تو نکاح کا جوڑا ہماری طرف سے ہے۔ زرینہ بیگم نے دکان کو رخ کرتے ہوئے کہا۔ آنٹی اس کی ضرورت نہیں ہے، ہانیہ تھوڑا جھجک کر بولی۔ کیوں ضرورت نہیں بچی؟ اب ہماری ہی بچی ہو۔ شازیہ بیگم نے جواب دیا۔ وہ دکان میں داخل ہو کر وہاں کے لگے سوٹ دیکھنے لگی۔ 3 دکانیں پھر کر بھی وہ چوتھی میں داخل ہوئی، تب ہی زرینہ بیگم کا فون بجا۔ وحیدان کا نمبر دیکھ کر انہوں نے ذرا سائڈ ہو کر کال اٹینڈ کی۔ ہاں بچے بولو، انہوں نے وحیدان کو کہا۔ آنٹی مطلب چاچی جی، یہ ذرا آپ پھپھو کو لے کر دوسری دکان میں چلی جائیں، ہانیہ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کی بات سن کر زرینہ بیگم نے ادھر ادھر دیکھا تو باہر سامنے وحیدان دکھائی دیے۔ اس نے ہاتھ ہلا کر ان کو بتایا پلیز وہ فون میں بولنا۔ ٹھیک ہے میں کچھ کرتی ہوں، لیکن تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ باہر کی طرف دیکھ کر بولی۔ وہ میں ہانیہ کے لیے گفٹ لے رہا تھا، وہ گڑبڑا کر بولا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، آپ کی ہونے والی زوجہ ہیں، میں شازمہ سے کہتی ہوں، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ بات کر کے فون بند کر دیا۔ شازیہ بیگم باہر کی طرف اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ ہانیہ بچی آپ ادھر دیکھو، کپڑے، میرا دل گھبرا رہے ہیں، ذرا پانی کی بوتل لے کے آتے ہیں ہم دونوں۔ وہ شازیہ بیگم کو لے کر نکل گئی۔ جی، ہانیہ حیرانی سے ان کو دیکھ کر بولی۔ ایک قدر جا کر سوٹ دیکھنے لگی۔ وہ اپنے کام میں مگن تھی، جب کسی کے نظروں کے احساس پر اپنے دائیں طرف دیکھا تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس نے دکان کے
दरवाजे की तरफ देखे कहीं शाज़मा या ज़रीना बेगम ना आ जाए। आप यहाँ क्या कर रहे हो? घबरा कर बोली। क्या कर रहा हूँ? तुम्हें देख रहा हूँ। हानिया के चेहरे को गौर से देखते हुए खोए हुए अंदाज में बोला। हानिया बीजान की दी हुई तस्वीर देखना ज़रूरी नहीं समझा था कि जब हाँ कर दी है तो फिर देख कर क्या करना है, यह हक आपको हासिल नहीं होगा कभी। वो आप तमाशा ना करें, मैं यहाँ फ्रेंड की शादी की शॉपिंग के लिए आई हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं, आप प्लीज़ चले जाएं। हानिया इसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, पर दिल में डर के भी लगा था कि कहीं कोई देख ना ले। इसने विजान को निकाह की बात बताना ज़रूरी न समझा कि कहीं कोई तमाशा ही ना लग जाए। विजान को इसके अंदाजे पर दुख हुआ, पर इसके इतने बेएतमाद लहजे पर हंसी आई और इसके बात छुपाने पर भी। एक शहजादी है सर मिजाज, कहानी में एक शहजादे है जो दिल से इस पे मरता है। हानिया तुम्हें लगता है तुम्हें किसी और का होने दूंगा तो ये भूल है तुम्हारी। जैसे एक बार मोहब्बत हो जाए फिर मर के ही खत्म होती है। जिससे मोहब्बत हो इससे चाह की नफरत नहीं की जा सकती, और जिससे नफरत हो जाए इससे कभी मोहब्बत हो ही नहीं सकती। वो आंखों में मोहब्बत के दीप जलाए बोला, खैर वो इस पे पास देकर बोला, किसकी शादी में जा रही हो? वो हानि के हाथ में काम से भरा सूट देकर बोला, इसकी रग तनगी, इतने गहरे गले और स्लीवलेस सूट पहनने की इजाजत नहीं दूंगा। इसने सूट लेकर रेक में रखा और एक सूट खुद पसंद किया जो हल्के गुलाबी रंग का शरारा था जिस पर सिल्वर और गोल्डन काम हुआ था। फिर काउंटर पर जाकर पैसे दिए और शॉपिंग बैग इसके सामने रखकर चल दिया। हानिया इसकी जरूरत और खुद एतमाद पर हैरान खामोशी से इसकी कार्रवाई देखती रही। फैजान बाहर निकल जरीना बेगम और शारदा बेगम सामने ही देखी। इनको देखकर मुस्कुराया, प्लीज कुछ कहिएगा मत। हानिया को सूट के बारे में वो किताब बाहर चल दिया। दोनों दुकान में दाखिल हुई। हानिया इसी ही पोजीशन में खड़ी थी जैसे फैजान छोड़ कर गया था। बेटा, हानिया सूट पसंद कर भी लिया और पे भी कर दी। बेटा, हमने आपको लेकर देना था, चलो कोई बात नहीं, हम कुछ और खरीद कर दे देते हैं। जरीना बेगम ने इसके पाँव के करीब पड़ा शॉपिंग बैग उठाते हुए कहा, अरे वाह, सूट तो बहुत प्यारा है, चलो दूसरी शॉप पर चलते हैं। कहकर जल्दी से बाहर की तरफ चल दी। आंटी ये वो उफ क्या बताऊँ, कोई है पर कोई जवाब ना बन पाए। सूट क्या कहती तो आंटी सेलरमैन से पूछती तो सेलरमैन वजदान को बता देता तो खामोश होगी। फिर शॉपिंग बैग की तरफ देखकर सोचा, मैं कौन सा वो वाहियात ड्रेस लेने लगी थी। एमी हलाकू खान पहनने का शौक है और आपके साथ जल्दी और इनके साथ जल्दी। माजी 3 साल पहले दोपहर के खाना खाने के बाद बालकनी में बैठी रही थी कि घड़ी शाम के 5 बजा रही थी कि फुनकी ने फैजा में अरताश पैदा किया। जायक का नंबर देखकर इसको हैरानी हुई। मिस हानिया, क्या आपको पता है कि मेलोडी कहाँ है? इसकी फिक्र में डूबी आवाज़ सुनाई दी। नहीं, वो तो अपने घर चली गई थी, आपने ही छोड़ा था। वह एकदम सीधी होकर बैठी, जी पर कल शाम से फोन नहीं उठा रही। जैक की बात सुनकर इस पर को भी फिक्र लाक हुई, तो वो कहीं मसरूफ होगी। आप दोबारा कोशिश करें, मैं भी फोन कर देखती हूँ। आने जाओ, अपने घर पर भी नहीं है। दरअसल कल वो एक पार्टी में गई थी रात को, पर जहाँ तक मुझे पता है मार्क मंगेतर वहाँ पर ही मौजूद था और साथ ही इसकी गर्लफ्रेंड भी। इसके बाद से मेलोडी का कुछ पता नहीं हुआ। कैसे बोला, उफ चीटर कहीं का, मैं आ रही हूँ, मैं ट्राई करती हूँ, अगर इसका फ़ोन ऑन है ट्रैक करने की कोशिश करें। इसने कहकर फ़ोन बंद कर दिया और फजल बाबा को बताते हुए बाहर आ गई। बेटा मैं छोड़ दूं? फजल बाबा परेशानी में इसको बाहर खड़े देखकर बोले, जी बाबा। इसने मेगन का पता बताया और बैठ गई। इनके घर पहुंचकर फजल बाबा को वापस भेज दिया। कुछ पता लगा? इसने मेगन मेलोडी की वादा से पूछा। हाँ, वजदान और जैक गए हैं। मेगन ने इसकी बात का जवाब दिया। इनके चेहरे से परेशानी यहाँ थी। आप हौसला करें, कुछ नहीं होगा। इनकी अवतर हालत देखकर वो तब ही इनका फ़ोन बजा। हाँ, क्या हुआ है? अब आपको आना पड़े क्योंकि मैं वजदान अंदर गए हैं तो मीडिया इस मामले में आ जाएगा और प्लीज़ मेगन को मत बताइएगा। मेलोडन काफ़ी अपसेट लग रही है। जैक की आवाज़ पर वो खड़ी हुई। अच्छा, मैं आ रही हूँ। हानिया बोली। वो गेंद चक्कर बन गई थी। इसने खबरों पर कार मंगवाई और फ़ोन बंद करके मेगन को हौसला देते बाहर गई। जब वहाँ पहुंची तो वहाँ एक रेस्टोरेंट था जिसमें 7 क्लब था। वजान इसको देखकर हैरान हुआ, फिर गुस्सा जब्त करते हुए कोशिश में इसका चेहरा सुर हो गया और इसकी रगें तनगी, आंखें में खून न बनाए। हानिया, आप यहाँ क्या कर रही हैं? फिर गहरा सांस लेकर खुद को हौसला देने की कोशिश की। इस हानिया अगर अंदर जाने का सोच रही तो ये हाल अपने दिमाग से निकाल दें। ये तो नहीं होगा। इस जगह पर जाने का सोचना भी मत दे। चलो, मीडिया की परवाह नहीं है पर हानि को नहीं जाने दूंगा। वो क्यों? इस बार जैक हैरानी से बोला, यहाँ पर लड़के लड़कियाँ खुलेआम घूमते हैं बिना किसी रोक टोक के। ये इनका कल्चर है। माना कि आंखों को बहुत सा खैर करते हैं पर ये हमारा कल्चर नहीं है। हम दुनिया के दूसरे कोने से ताल्लुक रखते हैं, हम अपनी पहचान रखते हैं। मैं हानियों को किसी कीमत पर अंदर नहीं जाने दूंगा। वैदान, तुम्हारी बात ठीक है पर मैं कोई क्लबिंग करने नहीं जा रही है, मेलोडी को लेने जा रही हूँ। तुम लोग ये तो मैं भी साथ अंदर जाऊंगी। मीडिया अफवाह को
खबर बना देता है और मेरे पीछे आए तो कभी बात नहीं करूंगी, और ये डॉग टॉक मुझ पर नहीं चलेगी। आप मुझे ऐसे वैसे समझा हुआ है, वो ये कहकर अंदर चढ़ गई। ये लड़की कभी मेरी सुनती ही नहीं, वो उसे मैं बोन कर रही गया। हानिया, इसने गाड़ी की बोन पर हाथ मारा। वो हानिया के पीछे जाने लगा, पर ज़ेक ने इसका रास्ता रोक लिया। वो अंदर पहुंची तो उसकी आंखें में चंद्रा के अजीब वाहियात मंजर आ रहे थे। एक एशियन लड़की इससे टकराई। वो सॉरी बोली, तुम पाकिस्तानी लगती हो, मैं भी ही पैदा इधर ही हुई थी। हाँ, वे भी इधर ऐसे लिबास नहीं चलते। वो हानि की लॉन्ग शर्ट और जींस के स्कार्फ देखकर बोली। हानि ने एक नज़र उसको देखा, जो शर्ट और टी शर्ट में मबलूस थी। वो जाने क्या बोल रही थी, नशे में धुत होकर। तब एक लड़का पीछे से फुल नशे में आया। बेबी, घर नहीं जाना। हानि ने इसे नज़रअंदाज कर दिया कि बड़ी तौबा है। वो माहौल को देखकर बोले, विधान ठीक ही कहता है, हमें अपना कल्चर नहीं भूलना चाहिए। मनाजर आंखों को हेर तो कर सकते हैं, नहीं हमारा कल्चर तो नहीं है। ये हरकतें करके हम अपना आप भूल रहे हैं। हमारी भी कोई तहजीब है, कोई ज़बान है, कोई पहनावा है। धीरे धीरे अपना नशा खुद ही मिटा रहे हैं और इन निशान खुद ही मिटा रहे हैं, और इन लड़कियों के लिए भी मिसाल बन रहे हैं, जो यहाँ आके भी अपनी तहजीब नहीं भूली। सब इनको भी गलत समझेंगे। तभी इसको मिलेटिव दिखाई दी, जो बार बार चढ़कर डांस करने में मसरूफ थी। इसके पास मौजूद होटल स्वीट का गाना गा रही थी, साथ में झूम रही थी और नशे में धुत थी। हानिया ने इसको पकड़ के नीचे खींचा। हानिया, कैसी हो, जेक पियोगी? वो इसकी तरफ शराब बोतल करते हुए, इस गन को फेंको और चलो। वो इसको बाकायदा खींचते हुए बाहर ले आई। हाँ, गन नहीं है, बहुत अच्छा है, हम गम महसूस नहीं हो रहा। मेलोडी एक और सब लेने लगी, पर जैक ने बोतल पकड़कर कूड़ेदान में फेंक दी। अरे मेलोडी, इसकी तरफ देखा, इतनी बुजदिल न बनो। तुम जिसको गम खत्म करने का कह रही है, बुजदिली है। वो इसकी तरफ देखकर बोला। हाँ, तुम्हें क्या पता ज़ायक अतर कितना दुख होता है जब किसी अपने को इंसान को दूर देखा। पता है क्या, मैं अपने दोस्त वेलू के साथ गई थी और इधर ही था, अपनी गर्लफ्रेंड के बाहों में बाहें डाले। सोचो दिल पर क्या गुजरी होगी, जिसकी मोहब्बत पर आप हक रखते हो और किसी और पर मोहब्बतें लुटा रहा हो। मेरे पीछे तो वो मेरे घर जिसमें ममा रहती हैं और बैंक पेट के लिए पड़ा था। वह नशे से दो डमगमाते हुए बोली, जो इंसान दूर हो जाए कभी अपना नहीं होता। ऐसे कमजफर इंसान के लिए यूं खुद को बर्बाद करने की जरूरत नहीं, पर अगर आइंदा ऐसे इंतखाब करो तो गलती अपनी है। जेक अपनी बात किए बिना ना रह सका। तुम गाड़ी में बैठो। जेक ने गाड़ी का दरवाजा खोल कर इसको अंदर बैठाया। हानि की तरफ मतवजा होकर कहा, शुक्रिया, और गाड़ी में बैठकर वहीदान का वेट करने लगा। तुम जाओ जेक, मैं हानि को छोड़ के आ जाऊंगा। और जेक से मुखातिब हुआ, मैं हानिया, जो मुझे ब्रेन हेमरेज आज हुआ तो आप इसकी कसूरवार होंगी। वह कहकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। जी, हानिया ने इसकी अजीब हरकत मुंह खोले ले देखा। जी, आप गाड़ी में बैठ जाएं या बैठाऊं? हानिया मुंह बनाती गाड़ी में जा बैठी। वहीदान ने भी पूरा रास्ता इसको मुखातब नहीं किया। वहीदान अपने ऑफिस में घंटों काम करने के बाद अब अपने अपार्टमेंट हाउस में बैठा था। द लॉन्ग रूम की पूरी एक दीवार शीशे की बनी थी, जिससे पांचों मंजिल पर बाहरी की दिलकश रोशनियां साफ दिखाई देती। लंदन जगमगा रहा था। ये छोटे नगीनों की ढेरकारी हुई आंखों को कितनी बड़ी लगती है। हानि का तस्वर इसके दिमाग में उभरा, इसकी मासूमियत जिसमें ज़ेरकारी नहीं थी, जो इसके चेहरे पर बेसाख मुस्कुराहट ले आई। फिर इस दिन की हरकत में गुस्सा भी। मैं अपने जज्बात जानने से कासूर हूँ। इसने सिगरेट कश ली और फिर राग को एक ट्रे में गिराया। अब हानिया को सच्चाई बता देनी चाहिए, ताकि पता लग सके कि इसके दिल में मेरे लिए क्या है। जज्बातें कहीं मैं एक तरफा आग में तो नहीं जल रहा, अल्लाह न करे कैसे हो। मेरा दिल ये बात नहीं मानता। वो जरूर मुझे पसंद करती होगी, मुझे खुद से ही हर बात अखज़ नहीं कर लेनी चाहिए। इसने साइड टेबल से फ़ोन उठाकर नंबर लगाया। एक दूसरी बेल पर फ़ोन उठा लिया गया। हेलो जी, क्या काम है? जल्दी बोले, मुझे और भी काम है। हेलो वहीदान, हाँ मैं ही बात कर रहा हूँ। वो सोफे पर सीधा होकर बैठा। तो बोल क्यों नहीं रहे? अब इंसान मसरूफ़ भी हो सकता है, या फिर मसरूफ़ इंसान को ज़्यादा हो सकती है। आप तो पता नहीं क्या बिजनेस करते हैं, आपके पास इतना वक्त होते हैं। एक मैं हूँ, यकीन करें अभी पानी का जग भर के लाई हूँ। अब नीचे वापस जाकर चॉकलेट लेकर आनी है, जो पानी के साथ लाना भूल गई। और गाड़ी बगैर रोके ट्रेन की तरह पटर पटर बोलना शुरू की। मैं इंतहाई मसरूफ जिंदगी से मैं से वक्त निकाल कर फ़ोन करता हूँ, और एक आप मोहतरमा इस तरह बेवकूफ़ बातें करती हैं। अब नहीं फ़ोन करता। आने की बात सुनकर वहीदान ने जवाब में कहा, फ़ोन बंद कर दिया। एक तो मोहतरमा को फ़ोन करो, आगे से इनकी बातें सुने, ऐसे बातें सुना रही है जैसे मैं इनका शोर हूँ। वहीदान की चलती हुई ज़ुबान को ब्रेक लगी। इसके होठों में मुस्कुराहट रेंगी। इसका फ़ोन बजा तो हानि का नंबर देखकर फ़ोन काट दिया। नहीं मोहतरमा, थोड़ा आप भी तड़प लें, मुझे अकेले पर तो फ़र्ज नहीं। हम अकेले क्यों जिने इस दरिया इश्क में? हम तो डूब जाएंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। फ़ोन की रिंग बंद होते ही इसने मेगन का नंबर डायल किया। यस सर, स्पीकर पर आवाज़ भरी। मेगन, लाइट शो कब तक मुकद्दर है? इसने ग्लास वाल से बाहर जाकर चौकन रोशनों को देखते हुए सवाल किया। सर 2 दिन बाद। मेगन बोली, ठीक है, मेरी इस दिन कोई शाम डिनर है तो कैंसिल कर दो। जी सर।
میگن نے نفی میں سر ہلا کر جواب دیا، پتہ نہیں سر کا کیا ہوگا۔ وجدان کا فون بند ہوتے ہی میگن نے مسکرا کر سوچا۔ ادھر وجدان نے کال بند کی اور سر صوفے کے ساتھ ٹیکا کر کسی تصور میں کھو گیا۔ آئی ول لو یو ٹل دا اینڈ آف ٹائم، وجدان کے ہونٹوں نے دل کی آواز ادا کی ہے۔ حال 3 سال بعد رات کی تاریکی نے اپنے پہرے لیے تھے۔ ذوالقرنین ہاؤس نے بھی خاموشی کرایا تھا۔ گھر کے ملکین خواب میں تھے سوائے ہانیہ کے۔ جب یہ فون کی گھنٹی نے اس کے سکوت کو توڑا، جو اپنی سوچوں میں گم تھی یکدم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ ہیلو، ہانیہ نے فون اٹھا کر پوچھا۔ ہیلو، کیا آپ رضا ملک کو جانتی ہیں؟ دوسری طرف سے سوال کیا گیا۔ جی، وہ میرے والد ہیں۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ وہ آپ کون بات کر رہے ہیں؟ ہانیہ کو ریما بیگم کی موت کا پتہ چل چکا تھا۔ سچائی جان کر وہ بھی ابھی تک یقین نہیں کر پائی تھی۔ اس کو دل سے افسوس ہوتا تھا کہ اس کے والدین کے الگ ہونے کی وجوہات کیا تھیں۔ میں ہاسپٹل سے بات کر رہی ہوں۔ آپ کے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ان کی حالت انتہائی نازک ہے، مگر اتنی اچھی بھی نہیں۔ انہوں نے ہمیں آپ کا ہی کانٹیکٹ دیا ہے۔ دوسری طرف موجود خاتون بتانے میں مصروف تھی جبکہ ہانیہ کے ایک اور جھٹکا ملا۔ پہلے ماں باپ ساتھ نہیں تھے، اب حالات ٹھیک ہوتے ہوتے لگ رہے تھے تو ان کو بھی شاید نظر لگ رہی ہے۔ ہانیہ نے جلدی سے ہاسپٹل کا پتہ پوچھا، فون کریڈٹ پر ڈال کر رکھا۔ ذوالقرنین سب کے کمرے کی طرف بڑھی۔ نانا جی، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کیا ہوا بیٹا؟ 3 رات کو سب ٹھیک ہے؟ وہ آنکھوں پر چشمہ لگا کر بولے۔ نانا جی، وہ بابا، ہانیہ نے ہلکاتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا بولو، کیا ہو رہا ہے؟ سبھی پریشان ہوئے۔ بابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ہاسپٹل سے فون تھا۔ اس نے ذوالقرنین سب کو مطلع کیا۔ وہ جو تمام سچائی سن چکے تھے، ان کو لگا تھا شاید اب سمیہ کی زندگی رنگ آئیں گے، پر یہ آس بھی ڈگمگانے لگی تھی۔ میں ہاسپٹل جاتا ہوں، تم سمیہ کے ساتھ رہو، وہاں پہنچ کر فون پر خبر دیتا ہوں۔ وہ جلدی جلدی جوتے پہننے لگے۔ وہ گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکلے۔ نانا جی، میرا خیال ہے مما کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں، شاید یہی اچھا ہو۔ مگر بیٹا، انہوں نے ہانی کی بات سن کر کہا، شاید یہی کرنا صحیح ہو، شاید سب ایسا ہی ہونا لکھا ہے۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، سمیہ کو بھی لے آؤ، پر ریاض نہ بتانا کسی کا، عزیز کا بتانا۔ ٹھیک ہے، ہانیہ نے ذوالقرنین صاحب کی بات کا جواب دیا۔ وہ لوگ سمیہ بیگم کے ساتھ ہاسپٹل کی طرف روانہ ہوئے۔ بابا، ایسے کون سے عزیز ہیں آپ کے جن کا مجھے علم نہیں؟ سمیہ بیگم کی چھٹی حص ان کو کچھ اور برا دے رہی تھی۔ بس ہے کوئی، ذوالقرنین صاحب نے کی طرف سے جواب آیا۔ ہاسپٹل میں اس پیر بھی کافی لوگ تھے، مگر دن کی روشنی میں ہونے والا رش نہیں تھا۔ اس کی سنسان راہداری اور سفید رنگ کی دیواریں وحشت زدہ ماحول پیدا کر رہی تھی۔ ڈس انفیکٹ کی بو چاروں اور پھیلی ہوئی تھی۔ تم لوگ یہاں رکو، میں ریسیپشن سے روم کا پتہ کر کے آتا ہوں، ذوالقرنین صاحب نے اندر داخل ہو کر کہا۔ کوئی مجھے بھی بتائے گا کہ کیا ہو رہا ہے؟ سمیہ بیگم نے پریشانی کے عالم میں ان کو دیکھا۔ ہانیہ نے ان کی طرف پریشانی سے دیکھا تھا۔ دراصل ماما، بابا کی طبیعت کچھ خراب ہے۔ کیا وہ لوگوں نے مجھے پہلے بتانے کی کوشش بھی نہیں کی؟ تم لوگوں سے ایسی امید تو نہیں تھی؟ یہ بات سن کر وہ قدرے اونچی آواز میں بولی۔ ان کا دماغ بالکل سن ہو چکا تھا، وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ ہانیہ نے ان کو سنبھالا۔ روم نمبر 10 سے 3ری منزل پر، میرے ساتھ آؤ آپ لوگ۔ سمیہ بچے وہ اپنے ہی دھیان میں آ رہے تھے، پر سمیہ بیگم کے حالات دیکھ کر وہیں رک گئے۔ میں ٹھیک ہوں بابا، جلدی چلیں، سمیہ بیگم کچھ حوصلہ کر کے بولی اور ان کے ساتھ چل دی۔ 3ری منزل پر پہنچ کر وہ کمرہ نمبر 10 کے سامنے رک گئے۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہونے لگے، پر اس سے پہلے نرس اندر دروازہ کھول کر باہر آئی۔ سر، ان کے رشتہ دار ہی ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، اور ایک وقت میں ایک انسان ہی ان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں مریض سے کوئی ڈپریشن والی بات نہ کریں۔ وہ روئی سرٹیجن ڈریپ وغیرہ سے بری ٹرے سنبھال کر بولی۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور سمیہ بیگم کی طرف دیکھ کر ان کو اندر جانے کو کہا۔ سمیہ بیگم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ریاض صاحب کی نظر کی تو دل کسی نے مٹھی میں جگڑا۔ ریاض صاحب کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، وہ بستر پر آنکھیں بند کر کے لیٹے تھے۔ ڈراپ اسٹینڈ سے لٹک رہی تھی، مشین کی آوازیں فضا میں شور پیدا کر رہی تھی۔ سمیہ بیگم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئے تک پہنچی۔ ان کی آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ ریاض، انہوں نے دھیمے سے نام لیا، پر جواب نہ آیا۔ ریاض، انہوں نے دوبارہ ان کو پکارا۔ سمیہ، سیمی، ریاض کی ہلکی سی آواز آئی۔ ان کی آنکھیں ہلکے سے کھلی۔ جی میں ہوں۔ سمیہ بیگم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے کیا نہ بولے۔ تم آ گئی ہو، مجھے پہلے پتا ہوتا تو وہ نکاحت کی وجہ سے روکے، میں پہلے ہی بیمار پڑ جاتا۔ آپ مجھے سکون میں دیکھ ہی نہیں سکتے، جب ہی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں جو میرا سکون خراب کرے۔ سمیہ بیگم لاکھ ناراض سہی، پر ریاض صاحب آج بھی ان کے شوہر تھے، ان کو محبوب تو پہلے ہی تھے، پر سچائی جاننے کے بعد وہ بے اعتباری اور دکھ کے بادل میں جھٹنے لگے تھے۔ تمہیں سکون دینے کے لیے تو تم سے اتنے عرصہ دور رہا، اور کچھ وقت سے بولے تو راضی ہو، یا اس جہاں فانی سے کوچ کریں گے تو آپ راضی ہوں گی؟ وہ ہلکی سی مسکراہٹ سے بولے۔ آپ تو بس یہی چاہتے ہیں کہ کہیں سمیہ سکون سے بیٹھ گئی تو کیا ہوگا؟ کبھی تو اسے کہیں کہ آپ کو اچھا سوچ کے یاد کروں۔ سمیہ بیگم کو ان کی بات سن کر تپ چڑھی۔ اچھا،
हमें सोचती थी वाकई ही किसी ने सही कहा है, बदनाम हो गए तो क्या नाम न होगा। और आपकी फिलोसफी। मेरी समी से बाहर समिया बेगम की इनका चेहरा देखकर बोली। तभी कमरे का दरवाजा खुला और डॉक्टर अंदर दाखिल हुए। साथ पहली वाली नर्स भी थी जो कुछ फाइल्स उठाई। मैम ने इसको आराम करने दें। नर्स ने समिया बेगम से कहा, जी ठीक है। और नर्स से मुखातिब हुए, जरा हानि के ससुराल वालों से बात कर लूँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं तो निकाह की तारीख को आगे कर देना चाहिए। वो कह मुड़ने लगी तो ज़रात साहब ने इनका हाथ थाम लिया। जब बाप बूढ़ा हो जाए तो इनको सबसे ज्यादा फिक्र अपने बच्चों की होती है, खास करके बेटियों की। बाप का साया बेटियों के लिए धूप में छांव जैसा होता है। बाप कब चाहेगा कि इनके बाद वो तपती धूप में चले, तो फिर मैं कैसे इन हालात में रिश्ते से मना कर दूं। इन्होंने समिया बेगम की तरफ देखकर कहा। मैम नर्स जो इंजेक्शन तैयार करके मुड़ी तो समिया को देखकर बोली, मैं बाहर ही हूँ। वो बोलकर बाहर की तरफ बढ़ी। अब नाराज नहीं होना। रियाज साहब की आवाज आई और इनकी तरफ देखकर मुस्कुराई और सर को नफी में जश दी और बाहर की तरफ बढ़ गई। रियाज साहब ने भी मुस्कुरा कर आंखें मूंद दी। घड़ी सुबह के 7 बजा रही थी। शाह बेलम में मामूल के मुताबिक चहल पहल थी। सब खाने की मेज पर जमा थे। अब रोज की रूटीन के मुताबिक सब बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार थे, जबकि वहीदान और जमान ऑफिस के लिए भी जान, जरीना और शाहजहां बेगम भी कहीं जाने के लिए तैयार थी। बीजान आप लोग कहीं जा रहे हैं? शाहजैन ने नाश्ता करते हुए बीजान से पूछा। किसी काम से जा रहे हैं, बच्चे दोपहर तक वापस आ जाएंगे। बीजान नाश्ता करते हुए बोले। जी जैन की इतनी ही हिम्मत थी पूछने की। बीजान नाश्ता कर चुकी तो वहीदान की तरफ देखकर, बेटा हम तुम्हें फोन करेंगे तो लेने आ जाना। मगर दादी जान में कैसे? वहीदान डरा था कि रियाज साहब पहचान लेंगे तो। जी वो वजी भाई कैसे आएंगे, मैं लेने आ जाऊंगा। शाहजैन एक बार फिर से बोले। जब मैंने कह दिया कि वहीदान ही आएगा तो वहीदान ही आएगा। बीजान हुक्म सादर करके उठी और बाहर की तरफ चल दी। शाहजहां बेगम और जरीना बेगम भी इनके साथ हो ली। दुआ और अमरीन अपने घर जाकर कुछ काम भी कर लेने, बच्चे यहाँ ही ना हाथ पर हाथ रड़े बैठे रहना। शाहजहां इनको कहते हुए बाहर चल दी, जबकि वहीदान अपनी सोच में गुम था। बीजान, जरीना और शाहजहां बेगम सादा हस्पताल की राहदारी में ही जुल्करनैन साहब इनको मिले, जो इनके ही इंतजार में खड़े थे। अस्सलाम वालेकुम। जुल्करनैन साहब बोले। वालेकुम अस्सलाम। अब कैसी तबीयत है? रियाज साहब की बीजान ने इनसे दरियाफ्त किया। अब काफी बेहतर हैं, शामदार डिस्चार्ज हो जाएंगे। आए मेरे साथ, इनके रूम में ही चलते हैं। वो इनके सवाल के जवाब में बोले। वो लोग रूम में दाखिल हुए तो सुमिया बेगम जो रियाज साहब के बेड के पास बैठी थी, सलाम करते उठ खड़ी हुई। हानिया ने भी आगे बढ़ के सलाम किया। ऐसे अब कैसी तबीयत है बेटा? वो रियाज साहब से मुखातिब हुई। अब काफी बेहतर है, रियाज साहब ने जवाब दिया। डिस्चार्ज कब तक करेंगे? जरीना बेगम ने समिया बेगम से दरियाफ्त किया। आज शाम तक। वो केटल में से चाय का पानी रखते हुए बोली, जबकि हानिया कप वगैरह रख रही थी। मेरा ख्याल है कि निकाह की तारीख को आगे कर देना चाहिए। बेजान इन लोगों से मुखातिब हुई। नहीं, मैं और समिया हम लोग नहीं चाहते कि निकाह आगे हो। रियाज साहब बोले। लेकिन आपकी तबीयत शाहजहां में गिरी, इस तबीयत की वजह से ही तो कह रहा हूँ कि अब ताखीर नहीं करनी चाहिए। रियाज साहब समिया और हानिया को देखकर बोले। रियाज साहब आप भी ना? समिया बेगम की बात सुनकर बोले। सब ने नफी में सर हिलाए। ठीक है, फिर परसों ही निकाह होगा। तैयारी सारी मुकम्मल है? बीजान बोली। तब ही नर्स दाल हुई। मैम सर को आराम करने दे, फिर इनको ईसीजी और कुछ टेस्ट करवा कर ही डिस्चार्ज कर सकेंगे। शाहजहां बेगम तुमने बच्चों को फोन किया? इन्होंने शाहजहां को मुखातिब करके कहा। जी बीजान वो बस पहुंच ही गया है। इनकी बात सुनकर हानिया रूम से बाहर निकल आई और इस वक्त किसी का सामना नहीं करना चाहती थी, मगर राहदारी में आते वहीदान ने इनको देख लिया था। हानिया को देखकर इसका दिल हमेशा की तरह फड़फड़ाया। कल ही तो देखा था, अब आज फिर आंखें दीदार की तरफ थी। इसके नए चेहरे की मौसमियत आज भी वैसी ही इसका दिल अपनी तरफ खींच लेती थी। हानि को जाता देखा और जरा साइड पर हो गया कि कहीं इसकी नजर न पड़ जाए। वो 10-15 मिनट खुद को कंपोज करके अंदर दाखिल हुआ तो इसकी जान में जान आई, क्योंकि रियाज साहब सो चुके थे। अस्सलाम वालेकुम आंटी, इसने समिया बेगम को देखकर कहा। वालेकुम अस्सलाम माशाल्लाह, समिया बेगम ने वहीदान को देखकर कहा और दिल में हानि की खुशी दुआ भी की। आओ बच्चे बैठो। वो प्राइवेट रूम में लगे ब्लैक रंग के सोफे की तरफ इशारा करके बोली। अब तबीयत कैसी है अंकल की? इसने सोफे पर बैठते हुए रियाज साहब की जर रंगत देखते हुए कहा। अब तो काफी बेहतर है, इन्होंने वहीदान की बात का जवाब दिया। डॉक्टर क्या कहते हैं? ज्यादा खतरे की बात तो नहीं? इनके सारे वीलियोस ठीक हैं? वहीदान ने पूछा। नहीं, जियोग्राफी की है, कोई खतरे की बात नहीं।